آپ کی صاحبزادیاں بھی صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بعد 6 ماہ تک حیات رہیں اور پھر وہ بھی رخصت ہو گئی. باقی تینوں بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا. دنیا میں کسی کا ایک بچہ اگر دنیا سے رخصت ہو جائے تو کتنا غم ہوگا. 1 2 پھر بڑی بڑی جوان اولادیں، شادی شدہ بیٹیوں کا انتقال ہوا. کس قدر آزمائشیں اور کس قدر امتحان انبیاء کرام پر آئے. ایک غم اور ایک موت کا صدمہ سہنا آسان نہیں ہوتا. 7 اولادیں 6 یا 7 اولادیں اپنے ہاتھوں سے دفن کی. اس نبی کے غم، دنیاوی آزمائش اور ابتلا کا کیا مقابلہ. نحن معاشر الانبیاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم انبیاء لوگ اشد بلاء ثم الامثل فالامثل، ہم سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں، پھر ہم سے جو قریب، پھر ان سے جو قریب. ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول مجھے آپ سے بہت محبت ہے. آپ نے فرمایا سوچ لو کیا کہہ رہے ہو. کہا جی حضرت بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ٹھیک ہے، پھر امتحانوں کے لیے تیار ہو جاؤ. آج دنیا نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو مردوں کو زندہ کرنے والا بنا لیا، نعوذ باللہ، اور ان کے بارے میں مختلف واقعے اور چیزیں گڑھ لی، بنا لی. میں ایک بات کہتا ہوں، دنیا کی سب سے عظیم ترین ہستی، سید الاولین والآخرین، سید الرسل والمرسلین، سید الشفعاء یوم الدین، دنیا میں انسانیت میں سب سے بڑا مقام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ان سے بڑا ادب و احترام کسی کا نہیں، ان سے بڑا مرتبہ اور مقام کسی کا نہیں. لیکن بہت سے ظالم آئے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی جھوٹ منسوب کیا. کتنی جھوٹی احادیث بنا کے موضوع روایات مشہور کر دی. امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو 30,000 جھوٹی روایات دی آتی کہ یہ روایت بھی جھوٹی ہے، یہ روایت بھی جھوٹی ہے. جیسے ہمارے یہاں مشہور ہے کیا، اطلب العلم ولو بالصین، علم حاصل کرو اگرچہ چین جانا پڑے. تمام محدثین فرماتے جھوٹی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی نہیں. وہ چین والے ویسے ہی جو ہے وہ چوہے اور ساری چیزیں کھانے والے، ان کے پاس کہاں سے علم آیا. ہاں یہ بات ہوتی کہ جاؤ کسی عالم کے پاس جاؤ، کسی حرمین میں جاؤ، کسی ایسی جگہ جاؤ، علم والی جگہ جاؤ. اور کچھ نہیں بچا تھا، چین ہی بچا تھا. اور ایسا انہوں نے ایک وائرس ان کے یہاں سے نکلا ہے جس نے پوری دنیا کے ناک میں دم کر دیا اور کروڑوں لوگ مر گئے، کروڑوں لوگ بیمار ہوئے، لاکھوں لوگ اب تک اس دنیا سے رخصت ہو چکے. ہو کورونا وائرس الٹی سیدھی چیزیں کھانے سے آئے. تو یہ روایت نہیں ہے، کہیں جھوٹی ہے. ایک علماء جنت کے چودھری ہوں گے، جھوٹی روایت ہے. اور کتنی روایتیں جھوٹی ہیں ایسی اپنی طرف سے بنا لی گئی. تو جب لوگ اتنی جرأت کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ منسوب کر سکتے ہیں، سب سے زیادہ دنیا میں جو روایت منقول ہوئی ہے، سب سے زیادہ جو محدثین نے اپنے شاگردوں کو بتائی، ہر محدث اپنے شاگرد کو سب سے پہلے یہ بتاتا تھا، وہ روایت کیا ہے؟ اس روایت جس کو سب سے زیادہ متواتر کہتے ہیں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اور کما قال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے اوپر جان بوجھ کے جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ سب سے زیادہ روایت ہے. لیکن شیاطین اور جھوٹے لوگ اس سے بھی باز نہیں آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب باقی صحابہ کرام پر اور تابعین پر، تبع تابعین پر اور بزرگوں پر اور اولیاء پر جھوٹ منسوب نہیں ہو سکتا. اتنی بے شک شاہ نور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر اللہ رب العزت نے اتنی کرامات کا ظہور فرمایا کہ قطر الامطار، جیسے بارش کے قطرے کہ ان کو گننا ممکن نہیں ہے. اللہ نے ان کے ہاتھ پہ اتنی کرامات کا ظہور فرمایا. لیکن یہ روایت جو ہے جی وہ پوری برات ڈوب گئی تھی اور وہ نکلائی اور ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، یہ کہیں سے ثابت نہیں، جھوٹا ہے. یہ واقعہ جھوٹا ہے، کوئی سند نہیں ہے اس کی.
اور کہتے ہیں یہ پتہ نہیں ملتان میں یا اس طرف کہیں پنجاب میں بارات نکلائی، یا پتہ نہیں یہ پنجاب کی طرف یہاں ڈوبی تھی، اور کوئی وہ بیوہ عورت روتی دھوتی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے پاس، وہ ادھر گیلان میں پہنچ گئی، انہوں نے وہاں دعا کی اور وہاں سے نکلائی، بے سروپا بات ہے، اور 14 سال کا کہتے ہیں 14 سال بعد نکلائی۔ بے شک وہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے اور بہت ہی مقدس ہستی تھے، اور بڑے عالم تھے اور بڑے محدث تھے۔ اور عجیب بات یہ ہے، 2 باتیں بڑی عجیب بتاتا ہوں، 3 بتاتا ہوں بلکہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ مسلک کے اعتبار سے حنبلی المسلک ہے، یہ جو سعودیہ والوں کا مذہب ہے، اور آج اس زمانے میں مبتدئین کو سب سے زیادہ جو تکلیف ہوتی ہے یہ حنابلہ سے ہے، سعودیہ والے جو ہیں، کیونکہ حنابلہ بدعات میں سب سے زیادہ سخت ہے۔ جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا انتقال ہونے لگا تو اپنے بیٹوں کو بلایا، فرمایا وحدو ولا تشرکو، توحید پہ قائم رہنا، خبردار کو شرک مت کر لینا کسی کے ساتھ، سنت پر عمل کرنا، ولا تبتدعوا، خبردار کبھی کوئی بدعت پہ عمل نہیں کر لینا کہیں۔ سب سے زیادہ سخت موقف بدعات کا اور شدت، ہم تو اس کو بعض جگہ تو ضرورت سے زیادہ شدت شمار کرتے ہیں، وہ کس کے ہیں؟ حنابلہ کے ہیں، اور یہ حضرت حنبلی ہیں۔ دوسرا واقعہ سناتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا جب وصال ہوا تو ان کی تدفین مسجد میں کی گئی۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ نے علماء سے پوچھا مسجد میں تدفین کرنا جائز ہے؟ لاؤ کتابیں لاؤ اور مجھے ثابت کر کے دو۔ یہ عمل صحیح نہیں تھا، اسلام میں مسجد میں تدفین نہیں، مسجد کے باہر قبرستان میں تدفین کرنی چاہیے یا اس سے قریب۔ کہا کیوں یہاں مسجد کے ساتھ تدفین کی گئی؟ کتابیں لاؤ اور ثابت کرو۔ کوئی ثابت نہیں کر سکا، لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ اب تدفین ہو گئی تو پھر چھوڑ دو۔ اس نے کہا یہ بات کی ہیں چھوڑ دو گی، پہلے یہ ثابت کرو۔ عبید اللہ کر کے اس کا نام تھا، کچھ تاریخ بغداد میں بھی ہے، الیواقیت والجواہر ترجمہ شیخ عبد القادر میں بھی واقع ہے۔ تو اس ظالم بادشاہ نے حکم دیا اور ان کی قبر کو اکھاڑا گیا اور دجلہ میں بہا دیا گیا۔ شیخ عبد القادر ظلم ہوا، علماء نے منع کیا، لیکن بادشاہ بڑا سخت مزاج تھا، وہ سنتا نہیں تھا کسی کا۔ اللہ رب العزت کہ ہاں ان کا جو مقام و مرتبہ ہے ان کے جسم سے یا ان کے ساتھ جو دنیا میں کسی ظالم نے کیا اس سے کوئی ان کے مقام پہ فرق نہیں پڑے گا، لیکن اللہ رب العزت نے یہ بھی دکھایا کہ قدرت تو میری ہی ہے، چلتی میری ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ ان کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، وہ بدعات کے رد میں اور وہ شرکیات کے رد میں، غلط فرقوں کے رد میں اس قدر شدید ہے کہ شاید آپ کو پتہ نہیں ہوگا۔ آج شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ پیرانے پیر اور بڑے شیخ اور پتہ نہیں کس کس نام سے لیتے ہیں، لیکن غنیۃ الطالبین میں پاکستان میں پابندی ہے۔ جس طرح کسی کے پاس ناجائز اسلحہ اور بندوق اور بارود نکلا ہے تو وہ مجرم ہے، ملزم ہے اور اس کے اوپر پابندی ہے، ایسی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی اپنی کتاب غنیۃ الطالبین پہ رکھنے پہ پابندی ہے، بیچنے پہ پابندی ہے۔ وہ تو بدعات کے بہت سخت خلاف تھے، وہ فرق باطلہ کے بارے میں خاص طور پہ شیعہ اور روافظ کے بارے میں اتنے سخت ہیں کہ بس کتاب تو پڑھو ان کی۔ انہوں نے تو کسی باطل کو کسی حق سے ہٹے ہوئے کو چھوڑا نہیں، اتنی سخت ہے کہ حکومت نے پابندی لگائی گئی۔ پاکستان میں جو کتابیں بین ہیں ان میں ان کی غنیۃ الطالبین ہے، لیکن اب آج ان کا صرف نام لے رہے ہیں، ان کی بات نہیں سن رہے ہیں۔ جیسے آج اس زمانے میں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات کرتے ہیں، عمل کی بات نہیں کرتے۔
جب بھی نبی کا ذکر سنتے ہیں تو جھوم جاتے ہیں، اور جب حکم سنتے ہیں تو گھوم جاتے ہیں۔ اور داڑھی رکھو تو داڑھی نہیں رکھیں گے، ہاں محبت بہت ہے۔ اچھا نماز پڑھنے آ جائے تو نماز نہیں پڑھیں گے، محبت بھائی، محبت بہترین نہیں، ایمان کا جز ہے، وہ تو لازمی ہے تو بھائی، لیکن عمل بھی تو کرو۔ عمل بتاتا ہے کہ آپ کی محبت سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ ان المحب اذا يحب يطيع، عربی کا شاعر ہے، جو محبت جب کسی سے ہوتی ہے تو اس کی پھر بات بھی رکھتا ہے، لاج بھی رکھتا ہے اس کی۔ احکامات مان نہیں رہے، صرف زبانی کلامی محبت کے دعوے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں ایک دفعہ مسجد سے باہر نکلے اثر پڑھ کے، تو آسمان پر ایک سرخی سی آ گئی، دیکھنے لگے۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ آزمائشیں اولیاء کے ساتھ بھی ہوتی ہیں، معصوم نہیں ہے کوئی بھی۔ آواز آئی، اے شیخ عبد القادر جیلانی، میں تیرا رب ہوں، میں تیری عبادات سے راضی ہو گیا، اب آج کے بعد تو کوئی عبادت کر یا نہ کر، ہم نے تیری مغفرت کر دی، جا۔ تو شیخ نے فوراً پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم جب پڑھا جائے پوری توجہ سے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اعوذ باللہ میں اللہ رب العزت سے پناہ مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، اے اللہ آپ مدد فرما دیجیے کہ ہم اس شیطان ملعون سے بچ جائیں، آپ ہماری حفاظت کیجیے۔ تو آواز آئی، ہاں عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ حضرت نے فرمایا کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے، تا دم آخر آپ نے عبادت کرنی ہے۔ تو اللہ کے رسول کو تو عبادت معاف نہیں ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ نماز پڑھتے رہیے، قربانیاں کرتے رہیے، نہر کرتے رہیں، قربانیاں کرتے رہیں اور نماز پڑھتے رہیں، آپ کا دشمن ختم ہو جائے گا۔ قربانیاں کرنے سے، جانور ذبح کرنے سے اللہ تعالیٰ دشمنوں کو بھی زیر فرماتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول کو تو معاف نہیں ہے، مجھے کیسے معاف ہو سکتی ہیں؟ تو آواز آئی، ہاں شیخ عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ تو حضرت نے پھر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، مجھے میرے رب نے اپنے فضل سے بچا لیا۔ محدثین اور اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ دوسرا جملہ، ہاں عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا، یہ پہلے والے سے زیادہ خطرناک تھا، کیونکہ پہلے والا اعمال کو حبط کر رہا تھا، ضائع کرنے کے لیے تھا، دوسرا اس کے ایمان کو خراب کر دیتا، کیونکہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا کہ ہاں میں تو ایسا ہوں، میں تو اتنا پہنچا ہوا ہوں کہ ابلیس کو بھی میں نے جواب دے دیا، اور آدم علیہ السلام کو تو ابلیس نے دھوکہ دے دیا تھا اور ان سے وہ پھل کھلوا لیا تھا اماں حوا کے ذریعے، اور میں تو شیطان کے سازش سے اور اس کے ہتھ کنڈوں سے بچ گیا۔ سبحان اللہ، میرے تو کیا ہی کہنے، تکبر میں مبتلا کر دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، لا الہ الا اللہ۔ تو علماء دین کو، جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، ان کو سب کو محتاط رہنا ہے۔ انبیاء کی حفاظت تو من جانب اللہ ہے۔ کہتے امام اعظم رحمہ اللہ ایک پگڈنڈی پہ جا رہے تھے، دوسری طرف پانی تھا، نہر تھی، ایک بچی بھی جا رہی تھی۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے بچی سے کہا بیٹا سنبھل کے جاؤ، کہیں گر نہ جانا، گر گئی کیچڑ میں کپڑے خراب ہو جائیں۔ تو بچی نے کہا حضرت میں تو گر جاؤں گی تو خیر ہے، مجھے تو کوئی جانتا نہیں، آپ خیال سے چلیں، آپ گر گئے تو بڑا مسئلہ ہوگا، سب کہیں گے امام اعظم رحمہ اللہ گر گئے، میری گرنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ خیال کریں، آپ کے گرنے سے بڑا مسئلہ ہوگا۔ بات اشارہ ہے، ایک عام آدمی کر لے تو کچھ نہیں ہوگا، طالب علم کرے گا، ایک عالم کرے گا تو بہت بڑا ہوگا۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں، دنیا میں کتنے ہی مسلمان ہیں لیکن داڑیاں نہیں رکھی ہوئی انہوں نے، خدا نہ خواستہ کوئی ایک حافظ، اور اللہ نہ کرے
فرض الممتنع لیس بممتنع، کوئی عالم اور وہ داڑھی نعوذ باللہ کٹوا لے تو ہر مسلمان کو دکھ اور درد ہوگا۔ وہ تو کر رہا تھا برا کام، وہ تو برائیوں میں پڑا تھا، تجھ کو کیا ہوا تھا؟ دکھ ہوگا، درد ہوگا۔ تو صحیح راستے پہ چلنا ہوگا، شیطان کے نفس کے اور غلط لوگوں کے وساوس سے بچنا ہوگا۔ من الجنۃ والناس الذی یوسوس فی صدور الناس، جو دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آج تفسیر و تعویل کا فرق عرض کیا اور کچھ تفسیر کی اقسام بیان کی۔ اب انشاءاللہ ایک مختصر سا تعارف ہم کوشش کریں گے کچھ تفاسیر پر ڈالیں اور تفاسیر سے متعلق ایک کلام کریں کہ عالم اسلام میں کتنی تفاسیر لکھی گئیں، مختصر ان پر بات ہوگی۔ اور ہمارے زمانے میں رائج صحیح تفاسیر اور کچھ نامناسب تفاسیر وہ کیا ہیں، قرآن کریم کا موضوع کیا ہے، قرآن کریم کن حالات میں نازل ہوا، اس وقت کتنے فرقے تھے، کیا کیا لوگ تھے، کتنے قسم کے مشرکین تھے، شرک کیوں شروع ہوا، اور قرآن کریم میں کتنے قسم کے علوم بیان ہو رہے ہیں، ایک سورت کے اندر کتنے علوم ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے اس سے متعلق پھر بات کریں۔ وبهذا القدر نكتفي اليوم ولله الحمد اولا واخرا، نستغفرك اللهم ونسألك السلام والعافية، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا اله الا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أنعم الناعمين، لا العالمين درس اپنے رضا کے لیے قبول فرما لیجئے، ہمیں کما کہا کو پڑھنے پڑھانے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اس کا فیض عام فرما دیجئے، ہم سب کو ہر قسم کے صغائر و کبائر سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ علوم قرآن اے اللہ سیکھنا سمجھنا آسان فرما دیجئے، بیان کرنا سہل فرما دیجئے، اور اے اللہ اس سے باطل کی ظلمتوں کو دور فرما دیجئے، اور حق کی نورانیت میں اے اللہ ہمیں بھی شریک ہونے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ جتنے شریک ہیں اور شریکات ہیں اے اللہ ان سب کو دین پر چلنے اور دین سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔